الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بمقام جامع مسجد خضرا ہائی سکول فاروق آباد زیر سرپرستی علامہ محمد یاسر جمال مغل صاحب اور مغل برادران بانی محفل افضال مغل صاحب علی مغل صاحب عمران مغل صاحب تیرا کی نہ آیا اجاز مغل بھی ساڑھا دل والا مرید ہویا پھر اللہ انہاں برکت عطا فرمائے بھائی سونے ہو یہ بہانے نے پیرا مریدان دے رال بہن دے ایویں کو تھوڑیاں تیڑیاں پہنا بھی اسی تھے ایک مریدان دا کار سی ادو آئے سائیں بچیاں کو دن نو تے آج راتی پھر آ گئے ہیں مسجد وچ تو اے ماشاءاللہ ساڑھا سلسلہ تبلیغ دا تھوڑی دیر تو انہوں تبلیغ آج بھی کر دیں گے اللہ تو انہوں تے میں نو سمجھ کے تے اتے عمل والا بنا اللہ فرما دے نے
یا ایہا الناس، بھائی تقریر شروع، یا ایہا الناس، اے لوگو، ایمان والے نال میری گل نہیں، وہ کدی کدی اللہ تعالیٰ مختلف لوگاں مخاطب کر دینا، مختلف گروپ سنو، اس آیت میں اللہ لوگاں مخاطب کی، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کو ڈرو جس رب نے توانو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام بچو پیدا فرمایا۔ یعنی قرآن دی یہ آیت دس دیئے کہ سید بٹی تارڑ کھرل بڑیج حجرات مغل فلانے 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 سارے ایک انسان دی اولاد، اور اس انسان اس ہستی دا نام آدم ہے۔ حضور اس دی شرح وچ فرما دین الناس من آدم و آدم من تراب، لوگ آدم وچوں نے تے آدم مٹی وچوں، جتنے دنیا تے قبیلے نے قبر وچ اس وجہ تو کسے نہیں چھڑیا جانا کہ اے تارڑ صاحب نے یا بٹی صاحب نے تے انہاں کچھ نہ آکھو تے آ مسلم شیخ ان پھاڑ لو نا، اے قبر وچ نہیں ہونا، قبر وچ تہاڈی ذات نہیں تہاڈے عمل پوچھے جان گے۔ دوبارہ سن لو، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اس رب تو ڈرو جس رب نے توانو ایک آدم اچو پیدا کیا تھا۔ یا اللہ پھر قبیلے بنائے کیوں نہیں؟ فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ بنائے نے تعارف واسطے تاکہ تسی ایک دوسرے نال تعارف حاصل کر سکو، یہ دیچ وڈیائی نہیں تعارف ہی جست۔ مثلا میرا نام فیض الحسن ہے، انہ دا نام علی ہے، انہ دا نام افضال ہے، یہ دا مطلب یہ دے ناماں وچ کوئی وڈیائی نہیں، یہ تعارف ہے۔ توجہ ہوگی آپ؟ تو قبیلیاں دے نام بھی تعارف واسطے، انہیں کوئی بڑائی نہیں۔ فار ایگزامپل ابو لہب اچھے قبیلے رہے، یعنی وہ حضور دے دادے دا پتر ہے، مڑے اس تو اتے قبیلہ کھڑا ہے، یعنی جڑے رسول اللہ دے دادا نے وہ ابو لہب دے والد نے، حضور دے والد تے ابو لہب سکے برا نے، ماں پیو ہی تے اللہ قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دوزخ دا بالن تے بلال کالے رنگ دا حبشی تے سائیاں کعبے دی چھاتے کھلا رہے ہیں۔ پھر جے وڈیائی ذات چندی قبیلے چندی رنگ رتے وے چندی تے پھر تے ابو لہب نو سردار ہونا چاہیے دا، پر سردار ابو لہب تے ابو جال نہیں، سردار بلال ہے۔ توجہ ہے کہ نا عزیزم؟ اس گل دا روڑا ہی نہیں، بس تیری ذات کی ہے، یہ تے ہندوان نے بنائیاں نے با اچھی ذات تے نیوی ذات۔ قرآن آدھا ہے جسٹ تعارف ہے، تیری آئیڈنٹی ہے، شناختی ہے، شناخت ہے تیری، یہ شناختی کوڈ ہے تیرا کہ تو فلانے قبیلے نال تعلق رکھنا ہے، دیچ وڈیائی نہیں ہے۔ اپنی ذات تے فخر کرنا یہ طریقہ کفر دا دین دا نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ فرما دین وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا،
پہلے آدم بنائے پھر آدم وچو اما حوا نے بنایا. اللہ نے حضرت آدم وچو اما حوا نے بنایا. اما حوا تے آدم وچو اگو ساری دنیا بنائی. خود فرما رہے خالق منہا زوجہا وبس منہما. منہا اور منہما. منہا آدم علیہ السلام وچو اما حوا بنائی. وبس منہما مڑ انہ دوہاں وچو رجالا کثیرا و نساء ڈھیر مرد اور عورتاں بنائی. ہونا یہ سمجھ لو کہ اسلام نے انسان دے آغاز دی تھیوری اس آیت وچ بیان کر دی. اے تھیوری ہے. پھر تو ان کوئی بندہ ادلی ادلی کہانی سنائے دا ہے تو تسی آندے ہو ساڑھیاں مولویاں تے ساننا کی جی دسیا ہی نہیں. لبی ساڑھیاں مولویاں تے آج تک یہ مسئلہ دسیا ہی نہیں. پاجی تسی اپنے مولوی کو بہندے کنا ہو. جمعہ تسی اس لئے پڑھنا ہوں جس لئے تسی کڑی ویک کے آندے ہو اے جاندیاں شروع ہو جائے مولوی اے تقریرہ میں نے مولوی دیاں سنی. یا تسی عید تے ہوندے ہو تو بھی اینڈ تے جمعے تے ہوندے ہو تو بھی آخر تے نماز تسی پڑھنی نہیں تو ٹی وی تو اٹے کا ڈرامے لگے نے تو موڑا کھڑا لابی سانو ساڑیاں مولویاں ہے مسئلہ آگے دسے ہی نہیں. وہ تسی مولوی کو بیٹھے کدوں نہ مولوی کو بانا ہے نہ مولوی کو سننا ہے نہ مولوی کو جانا ہے نہ مولوی کو آنا ہے. بس پھر بھی یار ساڑھے مولوی تے ہے مسئلے دسے ہی نہیں. وہ گل جے بکار مرغی پکی ہوئے نا گماڑیاں لو دال آ جائے تو بیوی نے سنان آستے آکھنا بھائی دال بڑی سوادی پکی. سنانا بیوی نے ہمیں تیری مرغی دی بھی سواد نہیں آیا. انہوں سدے نے کار کی مرغی وہ دوجیاں کو سن لینا نیٹ تو کسے خبیث کو مسئلہ یا اکثر بے لبی ساڑھے ہاں مولویاں آج تک ایسا نہ دسیا. دیکھو کوئی بندہ ہونا تو نہیں پوچھتا بس تسا مولویاں تو پوچھا کیڑے دے. عزیزو اور ساتھیو میں نو نا اگلے دن ایک مولوی آئے نے میرے کو مولوی صاحب تے میں نو پہ فرماندے سان بھئی شاہ جی میں جیڑی مسیطے جانا ایک دو بندے وچ خراب نکل آؤں دے تے کوئی دا حل ہے. میں کیا ہے ملیج کنے بندے نہیں اسے کہا کو دا کو زار ہے. میں کہا دوجے سارے مندے نہیں اخیا میں کہا 10,000 جو تین مندہ ہے تو دو نو تو مان جا. میں کہا مولوی جی تسی ساری بات صحیح جان دے 10,000 جو تین سلام کردہ ہے تو وچو دو نو تو کردہ رہو خواہ بابا جی سلام ہے تے اپنے ڈانگ لگا تو ساری تھلے کرنا چاہنا رہا آیا تو مولوی ہے اکبر دا گریٹ نے بھی سمجھ آئیے کہ نہیں. کسے دور ہے مغلان دی بادشاہی رہی ہے نا. توجہ ہے بھائی صاحب. تو عزیزو اور ساتھیو علماء دے نیڑے رویا کرو علماء دے قرب وچ رہو. اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم کو سوال کریا کرو اگر تو سوال تو جواب چاہیے ہوئے تو اہل علم کو بیٹھیا کرو انہاں کو سوال پوچھیا کرو انہاں کو جواب لیا کرو. عزیزو فرمایا خلقکم من نفس واحدہ. میں اپنے جس پوائنٹ تے آنا ہے نا اتھے آ لین دے پھر تقریر شروع ہو جائے. خلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ. اس رب تو ڈرو جی دے کڑو سوال کر دیو. والارحام اور اپنے بلڈ ریلیشن خونی رشتے انہاں دے حق ادا کریا ہے. اللہ دے بارے تو اڈے تو پوچھنا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. تسی اللہ دی آنکھ وچ
تسی اللہ دی نظر وچ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تہاڈا رقیب ہے۔ اردو وچ رقیب پتہ ہے کینوں سدے؟ اردو زبان وچ رقیب جڑا ہے نا شاعری وچ بڑا استعمال ہوتا ہے۔ رقیب سدے نے جڑا دو ملن والے تے اکھ رکھ کے، ہن سمجھ آئی جی؟ ان رقیب سدے نے، ہوندا وہ صحیح ہے، غلط ہوندا اردو وچ عربی وچ اللہ اپنی ذات واسطے اس لفظ کا استعمال کیتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تہاڈی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تہاڈے اوتے نظر رکھی، تساں لین تو لانا ہے تے انہوں میں پتہ ہونا ہے۔ اپنے رشتیاں دے بارے اللہ دے سامنے جواب دے ہون دی تیاری رکھو۔ اے مت سمجھے ہے صرف نماز پوچھنی ہے، اللہ ساڑھے تو نماز پوچھنی ہے تو اس فرمانا جاؤ چھٹی ہوگی تو اڈی نا۔ حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بکری سنگاں والی تے ایک بغیر سنگاں تو دوہاں بکریاں نو حشر دے میدان کھڑا کرے گا، اور سنگاں والی بکری تو پوچھے گا بھی تینوں سنگ دیتے آئے نو ماردی کیوں ہے؟ مسئلہ سمجھو، جانوراں تو حساب نہیں ہونا، کسے جانور تو حساب، تو یہ دا مطلب کی ہے؟ یہ دا مطلب ہے کچھ بندے ہونے نے طاقتور تے کچھ ہونے نے کمزور۔ مثلا مرد طاقتور ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورت کمزور ہے، تو جو مرد ہر وقت عورت ظلم زیادتی کرے گا اللہ حشر دے میدان اچھ کھڑا کر کے جو پوچھے گا اس کمزور نال زیادتی کیوں کردہ رہے؟ تو اگر عورت مرد نال زیادتی کرے گی تو اللہ عورت تو بھی پوچھے گا کہ اے عورت تو اپنے خامن دی تابعداری کیوں نہ کی تھی؟ اور یہ صرف ایک رشتے دے بارے نہیں، باپ تو اللہ پوچھے گا کہ تینوں پتر دیتے آئے تو انہاں پالن دا حق ادا کیتا ہے، پتران تو پوچھے گا تسی اپنے باپ دے حقوق ادا کیتے ہیں، بہناں دے حق، رشتہ داراں دے حق، ہمسایاں دے حق۔ ساری عمر یہی گل پوچھتے رہے ہیں آسی بات کتھے بننے، توجہ ہے کہ نا؟ ایک مولوی صاحب آندے نو آندے نا ایتھے بنیا کرو، دو جاندہ نہیں تھوڑا تھلے کر، تری جاندہ ہے اور تھلے کر، چوتھا آندہ ہے چھاڑ دے، ہاتھ چھاڑ دے، پاجی سن دے پہ پائیا ایک گل اور بھی ہے کدی مولوی تو یہ بھی پوچھا کر مولوی جی آنج کر کے کتھے بننے چاہیے دے، ایتھے بنن دا جو روڑا پایا ہے۔ کدی مولوی تو یہ بھی پوچھی مولوی جی وہ کیڑی تھا ہے جتھے آنج کرنا چاہیے؟ شاید تینوں کو تھا مولوی صاحب تیرے دس چھلے کہ پاجی کوئی تھاما ایسیاں وین جتھے آنج کری دے، اور ایک تھا ہی باپ، ایک تھا ہی تیری ماں، جتھے بندے نو آنج کرنا چاہیے دے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں تے باپ دے حق ادا ہوندے ہی نہیں، مطلب بندے دا دل ہوئے نا میں پورے کر دے نا، اس واسطے اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نال عدل کری، کیونکہ عدل دا مطلب ہوندہ ہے پورا کرنا، وہ پورا جو ہونا نہیں تھے اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عدل نہ ہونا احسان کردہ رہے۔ عدل جو گاتے ہیں ہی نا، تیرے کو اتنی اوقات ہی نہیں کہ تو اپنے باپ دے اپنی ماں دے حق ادا کر سکیں، بس ہاتھ جوڑ لیں، راضی کر لیں، معافی مانگ لیں، وہ راضی ہو گئے تو تیرا کم بڑھ جائے۔ بھائی صاحب میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ مسلمان کی نماندے کوئی ہے جڑا تقریر یاد کر سکتا ہوئے؟ یا رسول اللہ مسلمان دی ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جی دی زبان اور ہاتھ تو دوجیاں درد نہ ہوئے، تے جے بندہ زبان نال بھی درد دے وے
جہدے نال بولے ان تکلیف ہوئے پاجیہ جڑے لفظ ہوندے لفظ یہ جنہ چر ساڈے منہ چندے نا انہ چرے ساڈے ہوندے جدو منہ چو نکل جان پھر بگانے ہو جاندے جنہ چر ساڈے منہ وچنے انہ چر ساڈے تابے نے جدو منہ چو نکل جان پھر اسی لفظاں دے تابے ہو جانے بھائی جدو بیوی دا لفظ بولی دا ہے بھائی قبول ہے تو لفظ دی تابے ہو گیا کہ نا جدو آکھیا طلاق ہے تابے ہو گئے کہ کوئی نہیں توجہ ہے کہ تابے ہو جائے دا لفظاں دے الفاظ اس واسطے جدو اے نندوجیاں گھلو نا ادو سوچ کے گلیا کرو کہ اگلے نو اینا تو درد تے نہ ہوئے دی لفظ پھلان گلیا کرو تاکہ جی دے کھڑ جانو دا دل راضی ہو جائے اور پھلان نالو کنڈے لا لئی دیں تاکہ درد نہ دے اسی کدی بولن لگیاں سوچے ہی نہیں اسی سوچ کے بولنے ہیں کملیاں تے سیانے آئی فرق کی ہے سیانے بولن تو پہلا سوچ دیں تے کملے بول کے بھی کوئی نہیں سوچ دے باسی کی بول چھڑیا ہے جدو بندہ بولن تو پہلا سوچن لگ پوے ادو عقل پورا ہو جانا میری گلاں دی سمجھ آوندی پئی جے کوئی نماز پڑھی دیئے علماء بیٹھے نے جدو نماز وچ سجدے قیام وچ رکوع وچ بندہ اوف کرے نا تو نماز ٹوٹ جاندی نماز ٹوٹ جاندی اللہ فرماتا ہے اوف والی نماز نہیں چاہی دی جس نماز وچ نمازی اوف کرے وہ نماز نہیں چاہی دی ایک اللہ قرآن اچھ فرمایا جدو ماں تے باپ حکم دین اگو اوف کریں تے تیری تابعداری منظور نہیں نہ اللہ کے اوف کرنی ہے تے نہ ماں تے پیو کے اوف کرنی میں اکثر تقریرہ ویچے دسنا کہ 95% بچے ایس دور دے اپنے ماں باپ دا ادب اونج نہیں کر دے جی میں اللہ دسے کر دے نہیں پر اونج نہیں کر دے جی میں مالک ڈیمانڈ کیتی ہے بائنج کرو جناب دی توجہ ہے آئیے حضرات اللہ دا قرآن سنیے اللہ دے پاک نبی فرما دے اپنے بیٹے نو جناب ابراہیم فرما دے اے میرے بیٹے اسماعیل انی ارا فی المنام انی عزبك فانظر ماذا ترى بیٹا میں خواب تک ہے تینوں ذبح کر رہا ہوں خواب تک ہے تینوں ذبح کر رہا ہوں بیٹے کی فرما دے قال یا ابت فعل ما تو عمر ستجدنی فرما دے بابا جی میں رب دا حکم ہویا جے مجھ کر لو میں ہی راضی ہو جاؤں بھائی تقریر بھر کے لے جاوے آیا تے اپنے منڈیاں سنایا جے یا تقریر کدی کدی اپنے منڈیاں نال لئی آوے کرو سن لا یا سی نیرا نوں آندے
عزیزان من بابا لطیفہ نہیں سناندا، بابا حق بول دائے۔ یہ بابا لطیفہ نہیں سناندا پیا، سید معاشرہ پڑھنے آپ معاشرے وچ انج ہوندا پیا ہے، انج کردے نے۔ ابا بھارا لگدا ہے ہن باپ دا رتبہ نہیں رہا جو شریعت بیان کر دی۔ عزیزان محترم میرے سجنوں، میرے عزیزوں، سنو اور یاد فرما لو، اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ تو ایک جملہ سن لو، کتاباں میں ایک واقعہ لکھے میں وہ نال ایڈ کر دا جاؤں، جتھوں میں مضمون پڑھیا ہے نا کتاب جیڑا بیان پیا کرنا، وہ تھی نال ایک واقعہ اور لکھیا سی، وہ بھی نال بیان کر دیا۔ کیڑا؟ ایک منڈے دی شادی ہوئی، انہیں اپنے بیوی کر لیا دی، تو بیوی آکھیا بھی ہے بابا باہر کڈیا۔ اس نے کہا ٹھیک، وہ دا ایک پوترا سی نال دادے دا، وہ بھی نال ٹر گیا۔ وہ پوچھ دے ابے تو بھئی ابو دادے نے کتے چھڑنا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا انہوں نے باہر چھڑنا ہے۔ اچھا کیوں؟ اس نے کہا ابا جلے بڑھے ہو جانا پتر، ابے بڑھے ہو جانا، اس لئے انہوں نے تھے چھڑی دے۔ اس نے کہا اچھا، وہ جس نے چھڑیا تے کھیس دیتا کہ ابا جی کھیس لے لو، پھر اتے لے لیا جی سردی ہوں دیئے تے چھوٹا پوترا آندہ ہے ابا کھیس ادو اد کر۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ابا جدو تیرے میں چھڑن ہونا ہے میں تو پورا کونوں دیکھنا۔ انہوں آدھیں جیسا کرو گے، توجہ ہو گئی؟ بھائیا کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے کہ اسی اپنے وڈکیاں نال چنگا سلوک نہیں کیتا ہوندہ تے پھر او دا سانو خمیازہ دنیا تے بھگتنا پوندہ ہے، پھر ساڑی اولاد ساڑے خلاف بل کھڑی ہو جائے۔ کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے، اے تی انج جی میں نیوندرہ پانا جی، جنہ عدب اپنے پیو تے ماں دا کر سکدے ہو کر لو تاکہ پچھلے انہاں ساڑا کر دے۔ جی ہو جی جگہ تے بڑھا پہ تسی خود سونا پسند کر دے ہو اپنے بڑھنے انہوں جی سوالیا اے تو پاجی یہ ساتھ دو، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دو، اس ہاتھ دو۔ اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت جملہ بولیا سی۔ عزیزان محترم تو بات چھوٹی رہ جائے گی، وقت تھوڑا ہے، گلاں بہت ساریاں کرنیاں نے تواڈے نال اجے۔ تو مسلمان کون ہے؟ فرمایا جی دے ہاتھ تو تے زبان دوجے مسلمان محفوظ نے، وہ مسلمان۔ تو یوٹیوب چلانا ہے، اے اتے بیڑے ٹیٹل نہ لایا کرو، مجھے دستا پیا میں کڑا آنا پیا تو بیڑے لانا ہے، میں اصلاح پہ کرنا پہ اتے بیڑے ٹیٹل نہ لایا کرو، علماء دی شان دے لائق اتے لفظ لکھیا کرو، یہ لکھسن پہ چھکے چھڑا دیئے ہیں جی، فلانے کی چھترول کر دی۔ بھئی مولویاں دے انج دے لا لے کرو، ساڑھے ورگیاں درویشاں دے نہ لایا کرو۔ ہاں جی مولویاں دے جی میں دے دل جے چھترول آلے لا لے کرو، اسی تے اصلاح کرن آلے بندے ہیں، اسی سانو اس کیٹاگری اشنا پایا کرو۔ اسی پسند نہیں کر دے واللہ انج دے ٹائٹل لگے ہون جنہوں ویک کے بندے اٹریکٹ ہون، نا چھوڑو، ساڑھا یہ معیار نہیں۔ بناؤ بسم اللہ دین دا کام تسی اگر ایس وانڈیج کر دیو تو بیٹا جی کرو، مگر ایسے ٹائٹل ہوتے نہ لایا کرو۔ کسان بندے بعد فون کر کے آندے ہیں یہ جی کیویں دی تقریر کیتی ہے، میں کہ سن لا اساں تے انج دی کو نہیں کیتی جی میں دی وہ سمجھی بیٹھے ہی تے کہیں سانو مختلف جگہ تے پھر مل دیں وہ بھاری پھر اپنی مرضی کر دے انہیں۔ سنو تقریر سنو بھائی صاحب، اپنے ماں اور اپنے باپ سنمجھ دی گل سننا ذرا، یہ ان جنہاں نو فرما رہے ہیں میں ذبح کرنا ہے، یہ جی اپنی ماں دی گود چاہے جدو حضرت ابراہیم اپنی بیوی نو تے اپنے پتر نو جتھے ہن کعبہ تے چھڈے تے میں انہاں بیویاں تو بھی صدقے جاواں، کوئی کرماڑیاں بیویاں انہاں اتھو
فلسطین چو بیوی نو اٹھایا ہے تے بچے نو، جتھے ہن مکہ ہے اتھے جے کوئی شے نہیں سی، بے آب ہو گیا اور ویران ٹیلا سی، اتھے لے آ کے تے چھڈیا ہے۔ تے بیوی یہ نہیں آکھیا بس ساڈے نال ظلم پہ کر دے ہو، ساڈے نال زیادتی پہ کر دے ہو تے سانے ایتھے چھڈی جاندے ہو۔ انہوں نے آکھیا جی اے انج چاہندے تے اسی ایتھے بھی راضی ہاں، پر سنیا جے اگے افضال نال میری گل پی ہوندی سی، باہر نکل کے نا انہاں بچی بیٹے تے بیوی چھڈ کے تے اولے ہو کے ابا جی نے اپنے پتر تے بیوی نو ایک دعا دیتی، اسکنت من ذریتی بواد، یا اللہ میں اپنی اولاد نو اوتھے چھڈی جانا جتھے کوئی شے اگدی نہیں، یا اللہ انہاں رزق دے۔ تے لوگاں دے دل دے پھیری اے دعا مانگ کے اُراں آ گئے، دسو مکہ رنگ لگے یا نہیں لگے، فروٹ آندے نو تھے اجے بھی کہ نہیں آندے۔ اے حضرت ابراہیم دعا منگی ہے بھئی انہاں پھلاں دا رزق دے، وَارْزُقْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہاں پھلاں دا رزق دے۔ وہ ساری دنیا ہی جڑا پھل نہ لبدا ہوئے اوتھے ٹر جاندا ہے، دعا چھک کے لے جاندے۔ ادا مطلب ہے بجے ابا وکھریاں کرے نا تے شے کوئی نہ دے وے، صرف دعا چا دے وے تے دعا لے لے آجے دعا تار چھے، دکانہ مکان رزق اے مک سکتا ہے، پر جیڑا ابا منے کر کے پتر نو دعا چا دے وے نا اس لے پیر پھاد کیا کرو ابا جو دیتے ہی راضیاں پر ایک واری دعا دے چھڑ، دعا رنگ لا چھڑ دی۔ جتھے بندے نو دعا لے جاندی ہے دنیا دی کوئی شے نہیں لے جاندی۔ اگر ابا راضی ہو کے دولت ساری ایک پتر نو تے دوجر صرف دعا چا دے وے تے سودا مڑ بھی سستا۔ تو کیا ساں ویکھے دولتاں والے پیچھے رہ جاندے دعا والے اگاں لنگ جاندے۔ دعا نسلاں تار چھڑ دی، اپنے ابے کولوں دعا لے لے۔ مال دی کی اوقات شے کی ہے، ایک کھجوراں دا ٹوکرا تھیلا تے ایک پانی دی مشک دے کے ابراہیم علیہ السلام پتر نو منے کیتا تے جے ماں دی جوڑی چاہے جے دو منے کیتا بچال تو ایتھے رانا، لیکن نال دعا دیتی ہے، نال دعا دیتی میرے ربا میں اپنے پتر نو ایتھے چھڑی جانا جتھے کوئی ہے نہیں۔ عزیزہ نے من میرے اللہ فرمائے ابراہیم پیارے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی کسی درویش دی دعا لگ جائے، چلو میں اپنا لفظ بدلنا، درویش دی کسی دی بھی دعا ہوئے دعا لے لگن لگیا کوئی نہ پتا کی دی لگ ضروری نہیں بجیڑا بڑے آستانے تے بیٹھے ہو دی لگ دی نا، یہ لگن لگے تو ہو سکتا ہے گلی جو کسی درویش دی لگ جائے، ہاں جی کسی محلے دے غریب عورت دی لگ جی دی لگ جائے، لگن لگیا پتا کوئی نہیں لگتا کی دی لگ۔ تسی میں کئی باری سنگیاں دسنا، تسی جاؤ نا کدی سرگودے اتھے ایک پوائنٹ ہے جال چکی، اتھے دال بڑی مشہور، میں بھی اتھے گیا تے میں آکھیا شہرت بڑی ہے ویکھیے صحیح بس دال دے وچ کی وہ جدو کھادی تے میں تے لگا بس ساڈی سوکھے کیالی دال یہ دے نالوں چنگی، لیکن رش بڑا ہے۔ ہاں جی ٹرک کھڑے نے، گڈیاں وڈیاں کھڑیاں نے، لینڈ کروزراں کھڑیاں نے، میں کہا بھئی کوئی اس دال اچھ راز ہے۔ میں گیا میں وہ جڑا اتھے بندہ سی ایک دے تو پوچھے کہ یار یہ دال دا چکر ہے، انہاں کہا جی انہاں بزرگاں جنہاں دا ہوٹل ہے نا انہاں نو حضور پیر سیال نے دعا دیتی ہے بجاؤ تو آٹی دال وکدی رہ گئی۔ میں آکھیا سمجھ ہونے لگی یہ دعا وکدی پئی یہ دال نہیں وکدی پئی، پائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ جدو دعا لگ جائے نا کسے بابے نہیں تے ابے تو بڑا بابا پتر آستے کوئی
وڈا مرشد پینا ابا ابا رنج ہوئے تو مرشد کو کی دعا تینوں لبھی جیدے تے والد رنج ہوئے انہوں کدی مرشد دی دعا لگ ہی نہیں سکتی دعا مرشد دے گا پر وہ پیشاں کھڑی رانی ہے نا کو ابا نہیں اگا جان دیتا لگنی تھا جدو ابے دعا دیتی ہونی ہے مڑ سارے دیاں لگ دیاں پھر پیر دی بھی لگے گی فقیر دی بھی لگے گی بیوی دی بھی لگے گی برا دی بھی لگے گی کیوں پہنا ابے موڑ بنے ہویا ہے نا جاگتے ابا لیندہ ہویا ہے کمڑیا بندیاں نو پتہ ہی کوئی میں کئی بار تقریبا چاہنا ہونا افضال صاحب علی پتر میں ایک کئی بار یقین کروانا بھئی تو انہوں شوق ہوندہ ہے میں سکوٹر لینا تسی لگے جاندے ہو ابا جی میں سکوٹر لینا 1.5 لاکھ ابا دیندہ ہے سکوٹر 1.5 لاکھ دیا ہونا وہ ابے دیتے ہیں تسی آندے ہو میں نے ماں دی دعا لگی چلو دعا ماں دی لگی اسی پر جائیں 1.5 لاکھ دیتا ہے کدھا ہی تو انہوں بھی لگن دے پائی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے چلو میں من لیا بس 1.5 لاکھ تیری ابے دیتا ہے تے تو دعا ہوں دی نہیں لکھنی دعا ماں دی لکھ لا پر وہ جائیں 1.5 لاکھ دیتی کسے کھاتے چون بھی ران دے پاجی سمجھ آئیے کہ نہیں نا مطلب میں نے تسی اے دسو نا بیان دین ماں کی دعا تے جنت کی آواز ابے دی دوزخ کھالی کیسے کیسے جملے سے ایک وائے جائے بنا چھڑے پاجی کر لے بے کہ آپ کرمالے لوگو محبت علیہ ساتھیو پیار علیہ ہو پراٹھا میں ہی پکا دین دیئے میں سنگین گال دسنا کہ پراٹھا ماں ہی بنا دین دیئے لیکن پتر امان جیسے آٹا تے مکھن لیا دیتا ہے کوئی اوس دا بھی نہ رکھا امان نو کہیں لیا دیتا ہے مکھن تے پراٹھا جی دو تے گھو جی دے نالے ہر شے بنا کے میرے اگے دریس پیچھے کوئی یہ دے طاقت ہے اس طاقت نو ابا سدے بندے سمجھ دے میں جی امتحانی جو پاس ہو گیا جی میں ماشاءاللہ جی میں جی بی ایس سی کر لیا جی ماں دیاں دعاواں لگیاں میں کہا جی میں مان لیا دعاواں مانگیاں لگیاں ان جڑا سمیسٹر دی فیس دینا کسے کھاتے چودہ نام ہی لے کیونکہ نیری دعا نڑ پاس نہیں ہویا کوئی فیس بھی سمیسٹر دی دیندہ رہا ہے تو نبا سے توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب عزیزان محترم کی کریے ناتا بھی بنیاں ہوئی ہیں تے اممہ دیاں شیر بھی جڑے ہوئے اممہ دے نات خان بھی تلاوت کر دیں نات اممہ دیاں پڑھ دینے مولوی تقریر کر دیں تے اممہ دی کر دینے وہ میں سارے آنا میں تو اڈے ابے جڑے نے انہاں دا کوئی گل نہیں تو انہاں دی سمجھے چودی عزیزان محترم ابے دی تعریف اللہ دا قرآن کر رہا ہے ایڈے چھوٹے جائے چھاڑ کے ٹر گیا والد گرامی مڑ اودو آئے نے جدو آپ ٹرن پھرن لگتا فلما بلغ معه السعي قال يا بني میں بیان بھی آنا بے پتران تسی اہلو آئے بالی نہ سکھایا کرو نہ ناکھے کرو میں نبو ساد کی تسی پاپا کریں دے رہن دے یہ دے کی سواد ہوندہ ہے وہ سن پاپا آندہ ہے یہ بھی کوئی لفظ ہے پاپا یہ کی ہے پاپا انہاں نکھے کرو سان ابا صدیا گا رسی تیرے ابے لگنے ہیں پاپا پتہ نہیں کون نہیں میں تے سمجھنا شکر ہے اسی اس دوری چو نکڑے آیا اساں تے ساری زندگی ہے پاپا ماما کیتے ہی نہیں اممہ ہی صدے رہے ہیں اور یقین کرو پتہ نہیں ہے نہ بندیاں ممی صدیاں سواد کی میں ہوندہ ہے ممی صدیاں سانتے سواد ہی نہیں ہے جنہ چر اممہ نہ صدیے سواد کی میں آ سکتا ہے اممہ صدیاں تے سواد ہوندہ ابا صدیے تے سواد ہوندہ ہے کی ماما پاپا بنائے نے انگریزی کلچر سارا کارواڑے آنے پر ہٹاؤ پاجی یاد رکھو اپنے بچیاں وہ لفظ سکھاؤ جنہ اپنائیت محسوس ہو مثلا
لفظ ہے نا جھوٹا، بڑا بریک جہا لفظ ہے، کسی نہ دے بھی آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، سن تے سواد ہی نہیں آتا جدو آخے نا کوڑا ہے، سن تے سواد ہی تاں آتا جی آخی وہ کوڑا ہے، پنجابی دا اپنا ہی سواد ہے، توجہ ہے عزیزان محترم جدو دوڑن دی عمر تے آگئے ابا جی فرمان دے میں ذبح کرنا ہے، ماں تیار کیتے اے نہیں آکھیا تیرا ابا نکیا ہوں دیا چھڑ گیا ہونے دے نال ساڈا لین دین کوئی نہیں، ماں آکھیا جی میں بابا جان کہن پتر اوے کرنا ہے، سوال قائم کیتا ہے، فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی اسماعیل سوال کر دے سکولے گئے کوئی نہیں، اجی حضرت اسماعیل شکر ہے اس بڑے سکول آئی، سکولے گئے کوئی نہیں، سکولی تعلیم پڑھی نہیں، مدرسہ گئے کوئی نہیں، کسے پیر دے مرید ہوئے نہیں جو آداب طریقت سکھایا، اقبال فرما دینے کس نے اسماعیل کو فرزندی کی آداب سکھائے، خود جواب دے کے فرما دینے سیرتے فرزندہ عظیم پاجی میں ماما سکھا جویں ابا تربیت کرے اولاد اونج دی ہوندی، اصل رمز دی بات جی میں ماں تربیت کرے جی میں باپ تربیت کرے اولاد اونج دی ہوندی ہے، میرے سجن پیارے میرے دین پیارے، اگر تیرے کولوں کوئی مسلمان بھی تکلیف وچ رب راضی نہیں، جدے کولوں ماں تکلیف وچ جدا بابا تکلیف وچ او دے نال رب کیویں راضی ہو سکدا ہے؟ ایک مثال حدیث پاک کے چاہندا ہے کہ اگر تسی اپنے گھر دی دیوار وچ کیل لانا تے دیوار ہمسایاں نال ساجی ہے تے پہلا انہاں تو اجازت لو، یہ تہاڈا دین کہہ رہا ہے، انہاں کولوں این او سی لو کہ بھائی میں ایدے وچ کیل لا لواں، اگر تسی دیوار اونچی کرنی ہے تو اپنے ہمسایاں کولوں دی اجازت لو کہ جی اسی ہے دیوار اونچی کر لئیے، ہن بھائی جی کبوتر چھاتے چاڑ لیندے ڈیک ایڈا اونچا لیندے کہ پورے محلے نوں تنگ کرے، اور پھر انہاں نوں کوئی بندہ آکھ بھی نہیں سکدا، انہاں دے ماں پیو نہ آکھو تو آندے بھاجی اسی تے آپ بڑے اوکھے ہاں تسی سان کی آندے، ساڈے تو وادو ہے سجن پیارے، دین تیرا سبق پڑھا رہے ہیں، تیرا دین تینوں درس دے رہے ہیں، یاد کر لے جناب اسماعیل، اللہ دا قرآن دے فلما اسلما وتلہ حضرت ابراہیم نے پتر نو متھے بار لٹایا، چھری کٹیے تے پتر فرماندے نے بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، جدو تسی چھری چلانی ہے میں پھڑکنا ہے میں تڑپنا ہے، بابا ہاتھ تے پیر ڈاٹا لگا بے ادبی نہ ہو جائے،
صاحب اتھے گل مکاریاں بابا میرے ہاتھ بن لے میرے پیر بن لے آپ نے ہاتھ بھی بننے ہوئے لے پیر بھی بننے ہوئے لے اللہ نے اسماعیل نو تکیا ہے فرمایا صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اللہ فرمایا ابراہیم بس کر دے میں تیرے پتر دی تے تیری یاد قیامت تک باقی رکھاں گا بس اسماعیل تیری عدب نو قیامت تک نشانی بنا دیا قیامت تک جناب تیرا واقعہ سنے گا ان یاد آ جائے گا ابا کی شے ہوتا ہے میں کہنا اے آیت لکھ کے گھرائیں لاؤ وڑدیاں نکل دیاں تو اڈی اولاد ویک اے آیت جڑی میں پڑھ رہا سا یا باتی فالمات عمر اے لکھ کے تھلے ترجمہ لکھ کے لا چھڑیا کرو دوجیاں فوٹوان جو لائیاں ہوں گی تاکہ لنگ دیاں ہوں دیاں پتر ویندے ران جس لئے جمع نوش نہیں لا چھڑیا کرو بعد چے اعتراض نہ کرن باپے ساڑھی واسطے لائیاں جس لئے جم پاؤں اس لئے لا چھڑیا کرو باہر روز میں کھایا کرنا گلدی سمجھ آئی گی عزیزان محترم میرے سجن پیارے جملہ غور نال سنو میرے سجنوں میرے پیارے ہو معذرت نال افضال صاحب تو معذرت کرنا ہے نہ میں موضوع ہو رہا لیکن میں شروع ہو ان آنکھیں تھی سیرت تے بیان کریا میں آگیا اچھا یارو کرانگا ذہن وچ بھی ہوئی سی پر ان گل ہی تو شروع ہوں اگلے سال سیرت کر لانگے ایس باری طرح میں بالان دی سیرت صحیح کر لانگے توجہ ہے کہ نا ایک بڑھڑے ایک بابا سی حضور دے زمانے صحابی سن انہاں دے پتر آکے شکایت کی حضور اگے یا میرا منڈا جڑا ہے اور پتر نے شکایت کی کہ میرا ابا جڑا ہے وہ میرے مال اچھو میری اجازت کے بغیر لے کے چیزاں جنہاں دل کرے دے چھڑ حضور ان کو سمجھاؤ حضور نے فرمایا ابن بلاؤ صحابی گیا انہوں نے کہا بھئی حضور بلا رہے وہ پوچھ دینے خیر ہے سائیاں یاد کی فرمایا تیرے پتر نے شکایت کی تھی اینج دی تیرے کو سرکار پوچھنا ہے ابا دل وچ جواب سوچدا گیا اب میں دینا ہے پرانا بندہ سی عرب دے لوگ شاعر ہوندے او اپنی جذبات نو اشعار دی صورت وچ ڈھال دا گیا جدو حضور کو پہنچیا تو حضور فرماندے نے بھئی او جڑے شعر راہ وچ جوڑدا ہیں پہنا وہ سنا وہ سرد کیتی سونے آجے تم میرے ہاں کننا بھی نہیں سنے تے تو انہوں دا بھی پتہ ہے تے حضور سارا ہی جان دے الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان اور عقیدہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پھیلا دور نزدیک سے سننے والے وہ کہڑا مرشد ہے جڑا دل دیا نہ جانے مرشد تے ہوندے ہی ہوئے جڑا دل دی جانے اندے کوڑ بندہ بڑے تو خبر ہو جائے کہ آج میرا مرید پریشان سرکار بیٹھے ایک جملہ بولتا جاواں سرکار بیٹھے تے ایک بندہ آیا تے عرض کردا ہے سونیا فلانا پیر بھائی آج کل نماز پڑھ کے دعا نہیں منگدا چھتی کر جاندا ہے سائیاں فرمایا اس نے کی مسئلہ ہے آؤ دا پتہ کریے حضور سارے صحابہ نار لیا تو وہ صحابی دے گھر تو ویسے وہ کڑیاں کرماڑا ہے جدہ مسئلہ پوچھن حضور گھر آ گئے
میں اس مشکل تو صدقے جاواں جی مشکل کشائی واسطے حضور صدقے ہوئے گھر تشریف لے آئے میرے عزیزان من میرے حضور آگئے فرماتے نے صحابی کی گلے آج کل نماز پڑھ کے جلدی گھروں دیو میرے نبی سائیں دا غلام کردے سونیا کھجوراں دا سیزن شروع ہو گیا ہے کھجوراں دا سیزن شروع ہو گیا میرا ہمسایہ یہودی ہے وہ دے گھر کھجور اگی ہوئی ہے اتو میرے گھر الٹا ہوئے جھکی ہوئی ہے سونیا میرے گھر کھجوراں گردیاں نے میں جلدی گھر ہونا بچیاں دے اٹھن تو پہلا کھجوراں کٹھیاں کر کے یہودی دے گھر دینا ایتھے ایک جملہ میں بول دا اللہ یاد کر لو بندہ فقیر دا میرے نبی نے اپنے صحابہ دی تربیت انج فرمائی ہے صحابی یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے نبی دی شہزادی دیاں کھجوراں کی میں کھا سکدے بھائی جان گل نہیں سمجھ آگئی اللہ اپنو برکت عطا فرمائے جنہاں نو سمجھ آئی انہاں واسطے ہی ہوندی ہے گل کہ سارے آستے دے ہوندی نہیں نہ پائی عزیزان محترم حضور فرما دینے اس گل تو پریشان جی آقا اس تو پریشان فرمایا جا اس یہودی نو آنکھ قیمت لائے سونیا میرے کل دین جو کہ پیسے کوئی نہیں حضور فرما دینے تو قیمت کروا پیسے اسی آپ برانگے صحابی گئے بڑے مان نار بوا کٹ کٹایا یہودی بار آیا سرکار دا غلام دے اپنی کھجور دی قیمت لا میری سرکار پیسے بھرنے لے انہیں آکھا جے پیسے تیری سرکار بھرنے لے یہ اساں بیچنی کوئی نہیں اپنے نبی نو آکھ کھجور نو بلا لے یہ نبی سچا ہوئے کھجورہ آنکھیں لگ جانی کھانا نہیں کھانا بیٹھ جاؤ گل مکائیے پتر اللہ تواڈے جذبات سلامت رکھے عزیزان محترم انہیں کہا جا اپنے نبی نو کھجور دی قیمت نہیں لینی کھجور نو بلا لے صحابی گئے عرض کر دینے سونے انہیں گل کیتی ہے فرمایا اگے یہودی نو آکھے ہن کھجور نو صحابی کھجور کو کھلو گئے فرمان نے کھجورے ساڑھے گھر آجا تینوں میری سرکار نے یاد فرمائے زمین دا سینہ چیر کے کھجور حضور دی بارگاہ میں چاہیے سونیا میں سنیا آپ نے یاد فرمایا ہے میرے نبی سائیں فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ یہودی کھجور دے نال آ گیا عرض کر دے سونیا تجھیاں گلہ مڑ ہون گیا پہلے کلمہ پڑھا باجی ہے جی طریقہ سرکار تے اپنے غلام دی مشکل وچ دے گھر تشریف لائے مطلب سجن یار بیلی ہو ہوندے نے جڑے مشکل وقت وچ بیلیاں دے کام آ جان سجن ہوندے کس واسطے اور بیلیاں دا اچار پانا ہوندے عزیزان من میرے بیلیو میرے عزیزو
یہودیاں نو حضور نے کلمہ پڑھایا جملہ نوٹ فرماؤ جنہوں کلمہ پیر پڑھائے او مرید ہوندہ ہے جنہوں کلمے والا پڑھائے او صحابی ہوندہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او نفوس قدسیہ نے جنہوں کلمے والے نے پڑھایا ہے ساری دنیا میں صرف صحابہ کو لے دادے ایسا ادو رسول پاک دا چہرہ تک دے آئے ادو وے کیا دے آئے محمد الرسول اللہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تو فرما دنے الفی اللہ چمبے دی بوٹی مال وچ مرشدیں ماں باپ نو چاہیے اپنی اولاد دی تربیت ٹھیک کرن انہاں قرآن اور حدیث حضور دا دین پڑھان بیٹیاں چاہیے اپنے بیٹیاں چاہیے اپنے والدین دا ادب اور احترام رکھنا اپنے ہمسایاں دے اپنے رشتہ داراں دے اپنی بیوی دے اپنے خامن دے وآتی کل ذی حق حقہ ساریاں دے حق پورے کریا جے ان اللہ کان علیکم رقیبا تو انو اللہ ویندا پہ تو آڈے تے کیمرے لگے رونگ وے تے نہ ٹوریا جے ورنہ پھڑے جاؤ وما علینا الا البلاغ